اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آیت نمبر 33 تا 35 کے بارے میں، اس کا ترجمہ اور تشریح کے بارے میں بات کریں گے۔ سورۃ البقرہ، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید آیت نمبر 33 یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ وَإِذْ اور جب، قُلْنَا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، قَالَ يَقُولُ سے ماضی ہے، تو یہ اس کا جمع کے صیغے میں ہم کا ترجمہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ وَإِذْ اور جب، قُلْنَا ہم نے کہا۔ اب یہ نون الف نا سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی للملائکتی فرشتوں سے، للملائکتی فرشتوں سے۔ اب یہ لفظ لام اس کا ترجمہ ویسے کے لیے ہوتا ہے، تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ فرشتوں کے لیے اسجدو سجدہ کرو لآدم، آدم علیہ السلام کو۔ اب اسجدو یہ امر کا صیغہ حکم دیا جا رہا ہے لآدم، حضرت آدم علیہ السلام کو۔ فسجدو پس سب نے سجدہ کیا، ٹھیک ہے، فسجدو پس سب نے سجدہ کیا، ماضی کا صیغہ الا سوائے یا مگر ابلیس کے یا شیطان کے۔ ابلیس شیطان کو بھی کہتے ہیں اور ابلیس کا یہ نام بھی ہے۔ ابا اس نے انکار کیا، یہ ماضی کا صیغہ، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور اس نے تکبر کیا، باب استفعال، واستکبر اور اس نے تکبر کیا، وکانا اور وہ ہو گیا، من الکافرین کافروں میں سے۔ وکانا ماضی بھی ہے اور ماضی میں گزرا ہوا زمانہ پایا جاتا ہے، لہٰذا وکانا اور وہ تھا، من الکافرین کافروں میں سے۔ میں لفظی ترجمہ بس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، با محاورہ ترجمہ ہم نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویڈیو کو ہم مختصر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ وَقُلْنَا یہ با محاورہ جو ترجمہ ہے نا، یہ نیچے لکھا ہوا ہے، اب یہاں پہ بھی دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، یا آدم اے آدم علیہ السلام، اسکن ٹھیک ہے، تو ٹھہر، تو رہ، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ انتا آپ، وزوجکا اور آپ کی بیوی، مطلب حضرت حوا علیہ السلام، الجنت جنت میں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ۔ اب دیکھیں یہاں پہ لفظ کلا یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، اگر کل ہوتا تو جیسے یا الناس کلو ہے وہ جمع میں آ رہا ہے، اور کل بھی آ رہا ہے کہ کل کھانا، کلا تم دونوں کھاؤ، اور کلو تم سب کھاؤ۔ یا الناس کلو مما فی الارض اے ایمان والو تم سب کھاؤ جو کچھ زمین میں، حلالا طیبا پاکیزہ اور صاف چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو منہا اس میں سے، اب یہ جو ہا کی ضمیر ہے یہ جنت کی طرف لوٹ رہی ہے، راغدن جو بھی تمہارا دل چاہے، راغدن با فراغت جو بھی تمہارا دل چاہے، حیث شئتما اور جہاں سے بھی تمہارا دل چاہے، ٹھیک ہے، حیث جہاں سے، شئتما تم چاہتے ہو، ولا اور نہ، تقربا تم قریب جانا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے۔ اب یہ درخت کون ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں جب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم علیہ السلام، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو تم ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّ پس گمراہ کر دیا، ہما ان دونوں کو۔ اب یہ تسنیہ کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، ہما ان دونوں کو، دونوں سے مراد کون ہے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا۔ الشیطان شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا، عنہا اس جنت سے، فاخرجہما پس اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو، مما اس سے جس میں کانا فی وہ دونوں رہتے تھے۔ کانا یہ بھی تسنیہ میں آ رہا ہے، کانا ٹھیک ہے، جس میں وہ رہتے تھے۔ وقلنا اور ہم نے کہا، اہبتو تم اترو، بعضکم تمہارے بعض، لبعض عدو بعض کے دشمن ہیں، ولکم اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھکانہ ہے، ومتاع اور سامان ہے، الی حین ایک مدت تک، ایک وقت تک، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس آیت مبارکہ کا با محاورہ ترجمہ بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور ان دونوں کو وہاں سے نکلوا دیا، تب ہم نے حکم دیا کہ اب تم جنت سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ مطلب سامنے
ہم اس کلام پاک کا ثواب اور ان آیات مبارکہ کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے اپنی مرحوم والدہ کی دعائے مغفرت اور دعائے سال ثواب کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، میری والدہ کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبور کی تمام منازل کو آسان فرمائے اور ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب دے، آمین۔ اور جو بھی میرے سامعین میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ وہ اس کلام پاک کو سننے کے بعد اس کلام پاک کے ثواب کو میری والدہ کے لیے دعا مغفرت کے یا سال ثواب کے لیے ضرور پیش کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ محترم سامعین، اب ہم بات کر لیتے ہیں قرآن مجید میں جو ہم نے آیات مبارکہ آج پڑھی ہیں اس کے تھوڑی سی تشریح کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ ٹھیک ہے، جب ہر آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر فضیلت علمی لحاظ سے جو پچھلی آیات مبارکہ میں تھی ہم نے بتائی تھی وہ ظاہر ہو گئی، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت علمی کا اعتراف کرانے کے لیے انہیں فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہر آدم علیہ السلام کا جسم بنایا تھا تو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کو پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی پسندیدہ روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدہ کرنے کے لیے گر جانا۔ سورۃ الحجر۔ اب اس آیت مبارکہ کے اعتبار سے فرشتوں کا امتحان بھی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اظہار اور فرشتوں کی اطاعت گزاری کا بیان بھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں بھی جو ہم بات کر رہے ہیں سجدے کے بارے میں، تو اس کے بارے میں مختلف مفسرین کیا کہتے ہیں وہ ہم تھوڑا سا مزید دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ سجدہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے جائز ہوتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ جو سجدہ کرنے کا حکم دیا اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ تو علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ سجدہ کا لغوی معنی ہے کہ تزلزل کے ساتھ جھکنا۔ سجدہ کو اللہ کی عبادت سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سجدہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک اختیاری ہوتا ہے اور دوسرا سجدہ تسخیر ہوتا ہے۔ جو سجدہ اختیاری ہے وہ باعث ثواب ہے، جیسے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، سورۃ النجم، سو اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ اور جو سجدہ تسخیر ہوتا ہے اس میں انسان، حیوان، نباتات یہ سارے ادا کرتے ہیں، المفردات۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، سورۃ الرعد میں، اور جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب خوشی یا مجبوری کی وجہ سے ہی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ سجدہ کا معنی ہے سر نیچے کیا اور جھک گیا۔ ٹھیک ہے، قاموس۔ اور اسی طرح سجدے کے لغوی معنی کے اعتبار سے علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں عبادت کے ارادے سے پیشانی کو زمین پر جھکا لینا، اس کا نام سجدہ ہے، انوار التنزیل۔ اسی طرح پیشانی کو زمین پر رکھنا ہاتھوں کو اور گھٹنے یا پیروں میں سے کسی ایک کے زمین پر رکھنے پر موقوف ہے، اس لیے سجدے کا رکن جو ہے وہ پیشانی، ہاتھ، گھٹنوں اور پیروں میں سے کسی ایک کو زمین پر رکھنا یہ مکمل ہوتا ہے۔ اور سنت کے مطابق سجدہ جو ہے وہ 7 اعضاء پر ہوتا ہے، چہرہ، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ، دونوں پیر۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پہ فرمایا کہ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب تکبر کا جو معنی ہے اور ابلیس نے جو تکبر کیا ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ کیا تھا اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ تکبر کا معنی ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ بڑا خیال کرے، اور استکبار کا معنی ہے کہ اپنے لیے بڑائی طلب کرنا، جیسا کہ شیطان نے کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں اور انسان کو، ہر آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے، تو مٹی کی حیثیت میرے سامنے، میری آگ کے سامنے کوئی بھی نہیں ہے، لہذا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ایک روایت بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے کہا ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جمیل ہے،
اللہ جمیل و یحب الجمال، اور وہ جمال سے محبت بھی کرتا ہے، اللہ خوبصورت بھی ہے اور خوبصورتی سے محبت بھی کرتا ہے۔ تو اب تکبر کا جو معنی ہے وہ اس کا الٹ کر رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ حق کا انکار کر دے اور لوگوں کو حقیر جانے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو برا جانا، کیونکہ اس کے خیال میں وہ حضرت آدم علیہ السلام سے افضل تھا، اور افضل کو مفضول کی تعظیم کا حکم دینا کبھی ہے، برا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو برا جاننا یہ کفر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کے کفر کی جو وجہ تھی وہ صراحتاً ایسے بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ سورۃ صاد۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا تھا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا؟ آیا تو نے اب تکبر کیا یا پہلے ہی تو متکبرین میں سے تھا؟ اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس لیے شیطان نے ہر آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ محی الدین درویش لکھتی ہیں کہ لفظ ابلیس جو ہے اس کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ شیطان کے بارے میں آتا ہے یا اصل میں یہ ابلیس تھا جو وہ کون۔ تو ابلیس کے بارے میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ابلیس جو ہے وہ ابلاس یعنی بمعنی مایوس ہونے سے مشتق ہوتا تو یہ منصرف ہوتا، اعراب القرآن و بیانو۔ اسی طرح مختلف علامہ قرطبی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جمہور کے مطابق ابلیس جو ہے وہ فرشتوں میں سے تھا، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ وہ جنوں میں سے تھا، جبکہ ہر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کا نام جو ہے وہ ازازیل تھا، ٹھیک ہے، ازازیل تھا، اور یہ معزز فرشتوں میں تھا اور 4 پروں والا بھی تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کو مایوس کر دیا تھا، اور پھر کچھ ملائکہ جو کہ سعید بن جبیر کی روایت میں آتا ہے کہ ایسے ہیں کہ ان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، ابلیس بھی انہی میں سے تھا، اور باقی ملائکہ کو نور سے پیدا کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ابلیس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نے نافرمانی کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے ساتھ کیا کام کیا تھا۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّ۔ سورۃ کہف میں ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب یہاں پہ جو ابلیس کا معنی استعمال کیا جا رہا ہے اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، سو اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابلیس جو ہے وہ فرشتوں کے اس قبیلے میں سے تھا جس کو جن کہا جاتا ہے، ان کو دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا گیا تھا، جبکہ جو باقی فرشتے تھے ان کو نور سے پیدا کیا گیا تھا، اور اس کا نام سریانی زبان میں ازازیل اور عربی زبان میں حارث ہے۔ یہ جنت کے خازنوں میں سے تھا اور آسمان دنیا کے فرشتوں کا سردار تھا۔ آسمان اور زمین پر اس کی سلطنت تھی، علم و عبادت میں اس کی کوشش سب فرشتوں سے زیادہ تھی، اور آسمان سے زمین تک کے معاملات کا یہ محافظ اور منتظم تھا۔ ان امور کی وجہ سے یہ اپنا شرف اور مرتبہ سب سے زیادہ سمجھتا تھا۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نے نافرمانی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے نتیجے میں اللہ نے اس کو شیطان رجیم اور راندگائے درگاہ بنا دیا۔ الجامع الاحکام القرآن جلد نمبر 1۔ تو اب مفسرین کی یہ روایت ہوتی ہے کہ فرشتے جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، جبکہ ابلیس جو ہے وہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ وہ جنوں میں سے تھا، لیکن بس وہ فرشتوں کے درمیان رہتا تھا، اس لیے کچھ نے جو ہے وہ اس کو فرشتوں میں شمار کیا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ جیسے کہ آپ دیکھیں ابلیس کے جن ہونے کے بارے میں قرآن مجید میں مختلف آیات مبارکہ ہیں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، سورۃ الکہف میں دوبارہ، کیا تم شیطان اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو؟ اور اسی اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اگر یہ فرشتہ ہوتا تو پھر یہ اللہ کے حکم کو مانتا، جبکہ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور اللہ کا حکم نہیں مانا۔ امام مسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح پھر اللہ نے فرمایا کانا وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اے آدم علیہ السلام تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جو مرضی کھاؤ پیو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں۔
اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا. قرآن میں اللہ نے فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا. زوجہ کو پیدا کرنے کا یہاں پہ جو مقصد بیان کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ وہی ہے جس نے تم کو ایک ذات سے پیدا کیا اور اسی ذات سے اس کی بیوی کو بنایا تاکہ اس کی طرف سے سکون حاصل کیا جائے. سورۃ الاعراف. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے ساتھ خیر خواہی اور اچھا سلوک کرو کیونکہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، بائیں پسلی، اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا پن اس کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے. لہٰذا اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو اس کو توڑ دو گے اور اگر اس کو چھوڑ دو گے وہ ٹیڑھی رہے گی. سو عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ خیر خواہی کا معاملہ کرتے رہو. صحیح بخاری. ٹھیک ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت حوا کو پیدا کیا. اب یہ کیا تھا؟ ہر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو پیدا کیا اور یہ جنت میں رہتے تھے. پھر ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور اس پر لعنت کی گئی اور ہر آدم کو جنت میں رکھا گیا. اب ہر آدم جنت میں تھے اور ان کو وحشت ہوتی تھی. ان کی بیوی نہیں تھی جس سے ان کو سکون ملے. ایک دن وہ سو گئے. جب وہ بیدار ہوئے تو ان کے سرہانے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پسلی سے پیدا کیا. آدم نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا عورت. پوچھا کہ تم کو کیوں پیدا کیا گیا؟ کہا کہ تاکہ تم کو مجھ سے سکون ملے. فرشتوں نے ہر آدم سے پوچھا اے آدم اس کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حوا. پوچھا کہ آپ نے اس کا نام حوا کیوں رکھا؟ فرمایا اس لیے کہ یہ حی زندہ شخص سے پیدا کی گئی ہے. ٹھیک ہے، حی زندہ شخص سے پیدا کی گئی ہے. تب اللہ نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس جنت میں سے جہاں سے جو بھی چاہو خوب کھاؤ پیو. جامع البیان. اب جنت جو ہے وہ اس باغ کو کہتے ہیں کہ جس کے گرد باڑ ہو. جس جنت میں حضرت آدم کو رکھا گیا تھا اس کے بارے میں اختلاف آ جاتا ہے کہ وہ جنت الخلد تھی یا کوئی اور جنت. تو اس کے بارے میں مختلف مفسرین مختلف روایات بیان فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. معتزلہ اور جو باقی فرقوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ آدم علیہ السلام کو جنت الخلد میں رہنے کا وہ کہتے ہیں کہ حکم نہیں دیا تھا بلکہ ان کو جنت العدن میں رہنے کا حکم دیا تھا. اللہ نے فرمایا لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما. سورۃ الواقعہ. وہ اس میں کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے نہ ہی کوئی گناہ کی بات. پھر اللہ نے فرمایا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا. پہلے تأثیما فرمایا. وہ اس میں کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے نہ کوئی جھوٹی بات. سورۃ النبا. پھر اللہ نے فرمایا لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین. انہیں وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے. سورۃ الحجر. ٹھیک ہو گیا. اب جو شجر ممنوع ہے کہ جس درخت کو یہاں پہ دیکھیں کہ جس درخت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے سے منع کیا وہ کیا تھا. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ گندم کا تھا. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ زیتون کا تھا. جبکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ انگور کا درخت تھا. ٹھیک ہے. اب قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو کسی معین درخت کے پھل کھانے سے منع کیا تھا. اب قرآن میں یہ نہیں آتا کہ وہ کون سا درخت تھا، اس درخت کا نام کیا تھا، اس کی طرف کوئی اشارہ بھی نہیں کیا. لہٰذا صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس جنت کے درختوں میں سے کوئی خاص درخت تھا جس کا پھل کھانے سے اللہ نے ہر آدم کو اور ہر حوا کو منع کیا تھا. باقی تمام درختوں سے ان کے پھل کو کھانے سے بالکل منع نہیں کیا تھا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ کون سا درخت تھا اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں. گندم، زیتون، کھجور، انگور، یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ شجر ممنوع کھانا معیشیت تھا یا نہیں تھا. اب سوال یہ ہے کہ ہر آدم علیہ السلام نے اس درخت سے پھل کھایا اور اس درخت کے قریب گئے تو کیا وہ ظالموں میں سے ہو گئے؟ تو اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصد اور ارادے سے درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا ہے. کیونکہ جب کسی کام سے منع کیا جاتا ہے تو اس کا محمل یہی ہوتا ہے کہ اس کام کو قصد اور ارادے سے نہ کیا جائے. جیسا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. اور بے شک اس سے پہلے ہم نے آدم سے عہد لیا کہ وہ اس درخت کے قریب نہ جائیں گے، بس وہ بھول گئے اور ہم نے ان کا قصد نہیں پایا. سورۃ طٰہٰ. اسی طرح اللہ نے فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ.
آدم نے اپنے رب کی معیت کی سو وہ جنت سے نکال دیے گئے۔ بس اب یہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر آدم جو ہے وہ نعوذ باللہ ظالموں میں شمار ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس بات کا ذرا خیال رکھیے گا۔ اب شجر ممنوع سے کھانے کے لیے ابلیس کی وسوسہ جو ہے وہ اس نے کیسے ان دونوں کو بہکایا، اس آیت مبارکہ کی روح سے ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا مختلف مقامات پر فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی فاکلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، سورۃ طٰہٰ۔ پھر شیطان نے آدم کی طرف وسوسہ کیا، کہا کہ اے آدم کیا تمہیں جنت میں ہمیشہ رہنے کا درخت نہ بتاؤں، اور ایسی بادشاہت جو کبھی کمزور نہ ہو کبھی ختم نہ ہو؟ تو آدم اور حوا دونوں نے اس درخت سے پھل کھا لیا، سو ان کی ستریں کھل گئیں اور وہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنا جسم چھپانے لگے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، سورۃ الاعراف۔ اور شیطان نے کہا کہ تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ بن جاؤ۔ تو ان دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ پھر قال فخرج منها فإنك رجیم، پھر فرمایا کہ تو جنت سے نکل جا سو بے شک تو مردود ہے۔ یہ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلی وعید سنا دی تھی۔ اب عصمت انبیاء کا جو اصطلاحی مفہوم ہے اس کے بارے میں مختلف مفسرین کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں۔ اب ہم یہاں پہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے فرمایا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جنت سے جو کھانا پینا ہے کھاؤ پیو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن وہ ایک درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، جامع البیان۔ اور اسی طرح ہمارے نزدیک عصمت کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام میں گناہ پیدا نہ کرے، اور حکماء کے نزدیک عصمت ایک ملکہ یعنی صفت راسخہ ہے جو معاصی کی قباحت اور عبادت کی فضیلت کے علم کی وجہ سے ان کو گناہوں سے روکتی ہے اور عبادت پر برانگیختہ کرتی ہے، اور امر و نواہی کی مسلسل وحی کی وجہ سے یہ صفت اور زیادہ راسخ ہو جاتی ہے۔ تو انبیاء جو ہے یہ کام بالکل بھی نہیں کرتے اور نہ ہی ان میں یہ صفت جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ تو اب انبیاء علیہ السلام کی عصمت پر جو ہے وہ کچھ دلائل وہ قرآن مجید کی روح سے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ وغیرہ صادر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے نا، جیسے قرآن میں اللہ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے فرما دیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں محبوب بھی بنا لے گا اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ سورۃ الحجرات۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا کہ ظالموں کو میرا عہد پہنچتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ۔ اسی طرح اللہ نے قرآن مجید میں بے شمار واقعات میں بے شمار آیات مبارکہ میں یہ بات صریح الفاظ میں بیان فرما دی ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، ومن یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا۔ سورۃ الجن میں نے فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہے گا۔ تو اب اس آیات مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عصمت انبیاء کے متعلق کوئی بھی بات کرنا وہ گناہ ہے۔ اب انبیاء علیہ السلام سے کوئی بھی گناہ عمدن یا خطا نہیں ہوتا، ہاں ان سے کوئی خطا اگر ہو جائے تو اس کے بارے میں جو ہے وہ تعویل ہے کہ اس کے بارے میں بھی کیا اختلافات ہیں یا کیا احکامات ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک الگ جو ہے وہ مثال بیان فرمائی۔ پھر اللہ نے جب ان دونوں نے درخت کھا لیا تو اللہ نے ان دونوں کو کہا تھا کہ اب تم اس جنت سے جو ہے وہ یہاں سے چلے جاؤ۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا بَعْضُكُمْ، اور آگے بے شمار مقامات پر اللہ نے یہ جو ہے وہ الفاظ مبارکہ بیان فرمائی ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے جو ہے وہ ہر آدم علیہ السلام اور ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کی بیوی کے ساتھ کیا ہوا، آپ کو جنت سے نکالنے کے بعد دوبارہ دنیا میں جب بھیجا گیا تو کس مقام پہ بھیجا گیا، انشاءاللہ جب اگلی آیات مبارکہ آئیں گی تو ہم آپ کے سامنے اس کا ضرور تشریح رکھیں گے۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ کے بارے میں قرآن مجید میں یہ الفاظ ملتے ہیں
کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ آگے آیات مبارکہ جب آئیں گی تو انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، قرآن احکامات پر عمل کرنے کی اور قرآن مجید کو دلوں سے لگانے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور انہی کے مطابق، قرآن کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.